السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ہم نے لیسن نمبر 5 تک لیسن نمبر 9 تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آگے ہم آج لیسن نمبر 10 کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے۔ 25 تک ہماری آیتیں ہوگی سی، آج ہم 26، 27 اور 28 جو ہے وہ آیتیں اپنی سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم بھی آپ کو اپنے چینل القرآن ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو آیت ہے وہ ہے ان اللہ لا یستحیی۔ انا کا معنی اب تو آپ کو بھی میرے خیال سے یاد ہو گیا ہوگا۔ انا کا معنی بے شک، اللہ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یستحیی کا معنی ہوتا ہے حیا فرمانا۔ تو ان اللہ لا یستحیی اس کا معنی بن جائے گا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ یدریبا کا معنی ہوتا ہے بیان فرمانا، وضاحت دینا۔ یدریبا یہ کہ بیان فرمائے، مثلا مثال کو کہتے ہیں، ما کوئی، جو بھی کہتے ہیں ما جو، بعودتاً عربی میں کہتے ہیں بعودہ، مچھر کو کہتے ہیں عربی میں، ما بعودہ مچھر کی، فا پس ما جو، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر ہونا، بلند ہونا، ہا اس کے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال سمجھانے کو، کوئی چیز سمجھانے کو وہ مچھر کی مثال بیان فرمائے یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز۔ تو فا پس اما وہ اللہ زینہ لوگ، آمانو جو ایمان لائے، اما کا معنی ہوتا ہے جو، فاما پس جو اللہ زینہ لوگ، آمانو ایمان لائے، فا پس یعلمون کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والے، جاننے والے، فیعلمون پس جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق کا معنی ہوتا ہے حق ہے، من سے ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، ان کے پالنے والے کی طرف سے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ مثال کی کوئی چیز بیان کرنے کے لیے مچھر کا بھی ذکر کرتا ہے نا، تو وہ بھی ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہوگی۔ تو سارے کا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، یضرب مثلا ما بعودۃ چاہے وہ کسی چیز کو مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم پس وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، واہ معنی اور، اما جو اللہ زین لوگ کافر ہوئے، کفر کیا جنہوں نے، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہوئے، فا یقولون فا کا معنی پس، یقولون میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ بھی قاف اور لام آئے گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کہنے کے ریلیٹڈ معنی ہوگا۔ تو یقولون جمع کا صیغہ وہ کہتے ہیں، ما کیا، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، ارادہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادہ فرمانا، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے، بہذا کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ، مثلا مثال۔ پس وہ لوگ جو کفر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ فرماتا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے مچھر کا جی ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ فرماتا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے یدلو گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ کثیرم بہتوں کو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یدلو بھی کثیرن اللہ بہتروں کو زیادہ کو اس سے گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی بھی کثیرم وا کا معنی اور، یہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، بھی اس کے ساتھ کثیرن کثیرت جیسے ہم کہتے ہیں کثیر تعداد میں زیادہ، بہت اس طرح کر کے، اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، وا اور ما نہیں، یدلو گمراہ کرتا، وا اور ما نہیں، یدلو کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، گمراہ ہونا، وما یدلو اور نہیں گمراہ کرتا وہ بھی اس کے ساتھ، الا مگر، فاسقون بدکاروں کو، فاسقوں کو، نافرمانوں کو، فاسق کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی مثال سے کیا ارادہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آگے سے فرما رہے ہیں اللہ زیادہ کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور زیادہ کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت نہیں دیتا اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری آیت آتی ہے اللہ زینہ
اللہ جینا کا معنی لوگ یا جو، ینقدون کا معنی ہوتا ہے توڑنا، ختم کرنا، ینقدون توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہدہ کا معنی عہد، وعدہ، اقرار، عہد اللہ اللہ کا وعدہ، وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من سے، بعدی کا معنی بعد ہی ہوتا ہے، من بعد اس کے کہ، میثاق کو کہتے ہیں، ایک تو عہد ہوتا ہے نا، ایک میثاق ہوتا ہے، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، جو وعدے سے بھی مضبوط ہو نا اس کو کہتے ہیں پختہ وعدے کو۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، مطلب اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ یکطعون اور کاٹتے ہیں، یکطعون کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، وہ یکطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ختم ماں جو امر کو کہتے ہیں، حکم کو کہتے ہیں، امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ یوصلا، جیسے ہم جوڑنے کو نہیں کہتے، یوصلا کہتے ہیں جوڑنے کو، ان یوصلا کہ جوڑا جائے، تو اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ اور یفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، یفسدون کا معنی ہوتا ہے فساد کرنا، فی میں ارض زمین کو کہتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک یہ لوگ، ہم وہی، الخاسرون خاسرون خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو سارے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری اگلی آیت آتی ہے، کیفا کیسے، تکفرون کا معنی ہوتا ہے کفر کرنا، تو کفر کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ انکار ہی ہوتا ہے، کیفا تکفرون تو کیسے انکار کرتے ہو تم، باللہ اللہ کا، اور کنتم کا معنی ہوتا ہے تھے تم، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ مرے ہوئے، امواتن مردہ تھے، پس احیا کا معنی ہوتا ہے زندگی، زندہ، فاحیا پس زندہ کیا، تمہیں، ثم پھر، یمیتو مارے گا، تمہیں، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم، میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی جس سے تمہیں زندہ کرے گا۔ تو اتنے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، تو تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ کا معنی ہوتا ہے طرف، ہی اس کے، ثم الیہ پھر تم اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجوع کیے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے مردہ تھے، پھر اس نے ہمیں زندہ کیا، جیسے ہم اب زندہ ہیں، پھر ہمیں موت آئے گی، ہم مریں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج تک کا لیسن نمبر 10۔ اگر کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، اور نیچے لنک میں نے ڈسکرپشن میں لیسن نمبر 9 کا دے دیا ہوا ہے، تو اگر کسی کو لیسن نمبر 9 چاہیے تو وہ ادھر سے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔